جب آپ وضو کے بعد جیسے میں نے بتایا آ گئے اپنے بستر پر، تو آپ کیا کرنا ہے؟ آپ نے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ آپ اپنے دونوں کف کو، جس کو ہم کہتے ہیں ہتھیلیوں کو، جمع کرتے تھے. ثم نفث فیہما، پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونک مارتے تھے. ابھی کچھ پڑھا نہیں ہے، پھونک مارتے تھے. فقرأ فیہما قل هو اللہ احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھونک مارنے کے بعد اسی میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یعنی تینوں کل پڑھتے تھے. یعنی کس طرح؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ایک مرتبہ پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر دوسری صورت میں صرف بسم اللہ، پھر تیسری صورت میں صرف بسم اللہ. ایک مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ پڑھ لیا. اب تو اس طرح آپ نے پھونک مارنے کے بعد ثم یمسح بہما ما استطاع من جسدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پورے جسم، نیچے پاؤں، جہاں تک وہ ہاتھ آپ پہنچ جاتا تھا وہاں تک آپ اس کو ملتے تھے، اس کو اپنے جسم پر پھیرتے تھے. یبدأ بہما علی رأسہ، کائنات کے امام یہ کام شروع کرتے تھے اپنے سر سے، ووجہہ سر، پھر چہرہ، وما اقبل من جسدہ یفعل ذلك 3 مرات، اور اپنے جسم پہ یہ پھیرتے تھے اور 3 مرتبہ ایسا کرتے تھے. یہ جو نفث ہے، پھونک مارنا، یہ بلا ریق، تھوک کے بغیر پھونک مارنا، اور یہ روایت بخاری، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحیح میں اس کو نقل کیا. حضرات، میں آگے چلنے سے پہلے ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں. آج آپ مغرب کے ٹائم اور فجر کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد پاکستان کے کسی بھی مسجد میں چلے جائیں، چاہے وہ اہل حدیث حضرات ہوں، چاہے وہ ہمارے احناف بھائی ہوں، آپ اکثر دیکھیں گے نماز کے بعد لوگ کچھ دعائیں پڑھتے ہیں، غالباً یہی تینوں قل پڑھ کے اپنے پورے جسم پہ پھیرتے ہیں، اکثر آپ دیکھیں گے. تو بھائیو، کئی لوگوں کو پاکستان جب میں جاتا تو سمجھاتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ آپ نماز کے بعد اس طرح دم کرتے تھے اپنے جسم پر اور پھیرتے تھے ہاتھ. جہاں ثابت ہے وہاں بہت سارے لوگ کرتے نہیں ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ علم نہیں ہے. تو بھائیو، اگر آپ نے اب سن لیا ہے تو اس پہ عمل کریں اور لوگوں تک پہنچائیں اور بتائیں. یقین کیجئے کہ غالباً جب کورونا نہیں تھا 2019 میں، غالباً یا 18 میں، ہاں 2018 میں آخری حج ہوا، اس کے بعد پھر اس طرح کھل کر حج نہیں ہوا. بہرحال جو بھی سن ہو، جو آخری حج تھا جس میں پوری دنیا کے لوگ آئے تھے، تو ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر صاحب تھے اور وہ دروس بھی دیتے تھے، اور ماشاءاللہ اور عرب ساتھی تھے. تو میں نے اسی کو بیان کیا تو کہنے لگے کہ نہیں، یہ تو پہلے پڑھنا چاہیے پھر پھونک مارنا چاہیے. میں نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. اس میں یہاں پر پڑھے بغیر پھونک مارنا ہے. ہمارے یہاں ہم یہی سمجھتے ہیں کہ پہلے پڑھا جائے پھر اس کی جو برکت ہو وہ ہم پھونک ماریں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. پھر ان کو دلائل دکھائے تو پھر اور بھی بہت تلاش کرتے رہے، لیکن آخر کر کے لگے ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو بہت سارے لوگوں کو یہ معلوم بھی نہیں ہے، یا اگر معلوم ہے تو طریقہ پھر صحیح نہیں ہے. تو بھائیو، یہ کر لیجئے، اس میں بڑی برکتیں ہیں، بڑی آفتوں، بڑی پریشانیوں، جادوؤں اور بہت ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو ان چیزوں کی وجہ سے اپنی حفاظت میں لے لے گا اور آپ کی حفاظت کرے گا. اپنے بچوں کو سکھائیے، بچوں کو سکھائیے. کبھی انسان اتنا تھکا ہوتا ہے کہ آ کر وہ بیٹھ کر اس طرح کرنا اس کو مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو وضو کرنا ہی بہت مشکل لگتا ہے، سردی کے دنوں میں خاص طور پہ. کیجئے وضو، اور وضو کے ساتھ اگر آپ دانت کی صفائی کر لیں تو بھی بہت اچھی بات ہے، بہت بہتر ہے.
نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر آتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنی دانتوں کی صفائی کرتے تھے، اور صبح اٹھنے کے بعد بھی آپ اپنی دانتوں کی صفائی کرتے تھے، برش کرتے تھے، یعنی برش جو یعنی مسواک، اس کے برش بن جاتا ہے نا، اس میں آگے برش ہو جاتا ہے، تو وہ کرتے تھے آپ بھی مسواک کریں، اگر نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پر مجبوری میں آپ برش بھی کر سکتے ہیں، پیسٹ بھی لگا سکتے ہیں، نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ اس پر ہی آپ کو اجر دے گا۔